الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم اور دوستو کہ ماہ مبارک یہ رمضان کی تیاریوں کا ہے۔ اس میں انسان کو اعمال کی طرف توجہ دینے کی اور اعمال پر پورے طریقے سے اپنے آپ کو جمانے کی ترغیب دی ہے اس ماہ مبارک میں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں انسان جو نیت اور عزائم کر کر اپنے آپ کو اعمال صالحین کی طرف جوڑ کر لے کر چلتا ہے تو رمضان میں اس کے لیے اعمال کا کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزوں کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ 15 شعبان تک تم استطاعت رکھ سکتے ہو تو روزے رکھو، اور آنے والے مہینے کے لیے اپنے آپ کو روزے رکھنے کے لیے تیار کرو۔ پھر ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں وہ اعمال کرو کہ رمضان میں تمہیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی نوبت نہ آئے، کہ اپنے کاموں کو سمیٹ لو اور اپنی ترتیبوں کو بدل دو، تاکہ رمضان کے مہینے میں اعمال کے لیے انسان کو پھر پریشانیاں سامنے اس کو نہ آئے۔ تو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ نے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، تم رکھ سکتے ہو تو رکھو، اور اس شعبان میں نبی علیہ الصلاۃ کا فرمان ہے کہ تمہیں روزے رکھنا ہے تو اللہ اس پر تم کو اجر دے گا۔ شعبان کے روزے اس کا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ پھر ساتھ ہی میں جیسے 15ویں شب گزر چکی ہے، اس کے بعد بعض علماء اکرام کا اس طرف رجحان ہے کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ انسان کے زندگی کے فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مطابق اس کے زندگی میں جو آنے والے مرحلے ہیں اس کی ایک فہرست بنا کر اللہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس 15ویں گزری ہوئی شب میں انسان کی زندگی جو سال بھر کی ہے اور اس میں لگنے والے اس کے ضروریات سامان کو طے کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے زندگی کو بھی اس کے اندر طے کر دیا جاتا ہے کہ جو انسان مرنے والا ہے ان لوگوں کے بھی ناموں کو لکھا جاتا ہے، اور جو انسان نکاح کرنے والا ہے ان کے بھی ناموں کو لکھا جاتا ہے، اور جو انسان کو غم اور صدمہ پہنچنے والا ہے اس کو بھی اس میں لکھ کر درج کر دیا جاتا ہے اور فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس 15 شعبان کے بعد وہ پرچی زمین کے اوپر آتی ہے اور اسی اعتبار سے انسانی زندگی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اگر انسان چاہے وہ کسی بھی حال اور کسی بھی نقشے میں ہو، فرمایا کہ کچھ انسان اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی گھروں کی تعمیرات میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، تو کسی نے اپنے نکاح کی تیاریوں میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، کوئی ادھر دلہا بننے کے لیے تیار ہے، تو کوئی جو ہے دنیا میں اپنے کامیابیوں کو حاصل کرنے میں آگے لگا ہوا ہے۔ لیکن یہاں فہرست جو فرشتے کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے، یہاں مردوں میں اس کا نام شمار کر دیا گیا ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کیا کھائے گا، کتنا زندہ رہے گا، اس کو کتنے خوشیاں ملیں گی اور اس کو کتنا غم ملے گا، انسان کی اچھائی، انسان کی برائی، انسان کی زندگی کا ہر فیصلہ کر کر وہ پرچی فرشتوں کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور وہ پرچی فرشتوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کو یوں نہ غفلت میں گزارے کہ بہت لمبی زندگی ہے، پتہ نہیں جو ہے زندگی گزارنا ہے، یہ سمجھ کر انسان اگر غفلت والی زندگی گزارے گا تو اس ماہ کو بھی وہ غفلت میں گزارے گا اور آنے والا رمضان بھی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بھی اور اپنے اہل ویال کی بھی اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی بھی اور اپنے بستی اور اپنے اطراف اور پڑوسیوں کی بھی فکر کرے کہ خود بھی اعمال پر کھڑا ہو اور انہیں بھی اعمال صالحین پر کھڑا ہونے کی ترغیب دے، کیونکہ انسان جب اعمال صالحین کی خود اپنے ذات سے فکر کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے جب فکر کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر گرتا ہے، پھر وہ بھی لوگ اعمال پر کھڑا ہوں گے، ایمان پر کھڑا ہوں گے اور وہ بھی لوگ اسلام پر اپنے آپ کو چلائیں گے۔ ورنہ دنیاوی زندگی میں انسان اپنے اپنے راستے پر اور اپنے اپنے کاموں میں اتنا اپنے ذات سے انسان نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے کہ انسان کو خود کو اپنے آنے والے مستقبل کا احساس نہیں کہ موت کے بعد کی زندگی اور موت سے پہلے کی زندگی، یہ دونوں زندگی کو کامیاب کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اسلام جس کے زندگی میں ہوگا اللہ اس کو دونوں جہاں میں اس اعتبار سے نوازیں گے جو اس کے اعمال ہوگے۔ تو اعمال صالحین کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر جو حالات ہے اور انسانوں کے اپنے ذات سے اپنے گھر میں جو حالات ہے، اپنے اہل و عیال میں جو انسان اپنے نظروں سے جو اپنے اہل و عیال کا حال دیکھ رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے زندگی میں اسلام نہیں ہے، اور انسان کے زندگی میں اسلام کے علاوہ پھر انسان دوسرے دین اور مذاہب کی طرف اپنے آپ کو اس کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر اس طرف جہاں اللہ نے منع کیا ہے ادھر بڑھانے کے لیے خود بھی آگے چل رہا ہے اور اپنے اہل وعیال اور اپنی نسل بھی اس راستے پہ چل رہی ہے۔ نہ اس کے زندگی میں اسلام ہے، نہ اس کے گھر میں اسلام ہے، نہ اس کے اہل وعیال میں اسلام ہے، نہ اپنی ان کے خود کی نسل میں اسلام ہے۔ اگر نسل میں اسلامی نہ ہوگا تو انسان کو مرتد کرنا تو بہت آسان ہے، اسلام سے کھینچ لینا باطل طاقتوں کے لیے اور آسان ہے، اور انسان کا شیطان کے جال میں اٹک اور پھنس جانا اور پھر دنیا اور آخرت کا برباد کرنا، پھر یہ انسان کے لیے شیطان کا بہکانا اور شیطان کو اس کو اپنی طرف کھینچنا یہ مشکل کام نہیں ہے۔ آج شیطان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میں میرا جو گروپ ہے اور میری جو جماعت ہے میں اس کو بڑھاؤں، اس کی تعداد کو بڑھاؤں، اور اس کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اس نے زمین پر جو راستے اور جو جال گونے ہوئے ہیں ہم اس کو پہچانیں گے، یا اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر جانچ کریں گے تو پتہ چلے گا ہر قدم پر شیطان نے جال بچھایا ہوا ہے۔ اسلام سے انسان اور انسان کی نسل ان دونوں کا اور اہل وعیال کا اور مستورات کا اور بچوں اور بچیوں کا دین پر چلنا کتنا مشکل ہوا ہے۔ گھروں میں ہم نے حالات کو بگاڑ دیا، گھروں میں اپنے اہل وعیال نے، گھروں کے اپنی مستوراتوں نے ماحول کو خراب کر دیا، تو گھر کے اطراف میں، گھر کے آس پاس میں، بستی کے آس پاس میں وہی اثرات وہی حالات اور وہی رنگ جو ہمارے گھروں کا ہے وہ باہر ہے۔ روڈ پر چلنے والوں نے حالات کو بدل دیا۔ اگر ہمارے بچے گھر سے باہر نکلے وہاں بھی وہی حالات اور وہی ماحول ہے، اور وہاں سے اسکولوں میں پہنچے، اسکولوں میں بھی وہی ماحول اور وہی حالات ہے کہ شیطان اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اور وہاں کے گروپ خود وہ اعمال پر تو کھڑا ہے، جو اعمال شیطان کو راضی اور خوش کرنے والے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وہاں جہاں دینی تعلیم کی درس گاہیں سمجھ کر ہم جہاں اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں کے ٹیچر کیا، وہاں کے نیچے کے اسٹاپ سے لے کر اوپر تک کے لوگ کیا، یہ سب کی سب یہ خود بھی اذان سنتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے سامنے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تو پڑھنے والے طلباء بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ خود بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتے، بچے بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی سچ اور حق کو بولتے نہیں، بچوں پر بھی اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں۔ اس طرح اسکولوں میں بھی بچوں کو طرح طرح کی کلمات سکھلائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے بولنے کا پابند کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو مرتد ہونے والے کلمات کی طرف بچوں کو تشدد کے ساتھ ابھارا جا رہا ہے اور ان کو اس پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔
کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے ہماری نسل گھر سے اسکول کے لیے نکلی تھی، گھر سے نکلتے ہوئے تو مسلمان تھی، ایمان والی تھی، لیکن جب واپس لوٹ کر آئی تو ایمان سے خالی ہو چکی ہے۔ نہ بچی کو پتہ ہے مرتد کن کلمات سے ہوتا ہے، نہ بچی کے ماں باپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے باہر نکلنا اور اسلام کی حدود، اسلام کی حد کہاں تک ہے۔ یہ دونوں غافل ہے اسلام سے، ایمان سے۔ یہ جب دونوں بھی غافل ہے تو دونوں کو بھی کوئی پتہ نہیں اور کوئی احساس نہیں، نہ گھر میں احساس، نہ گھر کے باہر جانے پر احساس، نہ اسکولوں میں احساس۔ ٹیچر بچوں کے سامنے ڈانس کر رہے پیش بے حیائی کی طرح، ٹیچر اسکولوں کے اندر بے پردگی کے ساتھ ہے، ٹیچر اسکولوں میں بچوں کو دنیاوی فیشن کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ ایسے بھی اسکول ہے جہاں ماشاءاللہ ایسے اردو اسکول جہاں پر کے ٹیچر حضرات اچھے ہیں اور وہاں کے جو ہے دینی مستورات، جن لوگوں کے اندر دین ہے، تربیت ہے، اور جن لوگوں کے اخلاق حسنہ اچھے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے ایمان اور اسلام پر اپنے آپ کو باقی رکھا ہوا ہے، جمایا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہمارے شہر میں، ہمارے بستیوں میں اسکول ہے جہاں پر وہاں کے ٹیچر احباب بچوں کو اس طرح سے روکتے ہیں کہ وہ فحش اور برائی سے بچے، اور وہ ان کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، وہ ان کے اعمال کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہے، لیکن اکثریت دیکھا جائے تو بے دینی ہر طرف غالب ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزی کے تلاش میں نہ پھرے، روزی کے پیچھے اپنے آپ کو نہ دوڑائے، روزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے نہ لے جائے کہ حرام اور حلال کی شناخت ہی ختم ہو جائے۔ اس طرح انسان دنیا کے پیچھے اتنا منہمک نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہی انسان اتنا غرق ہو جائے کہ اس کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ انسان مرتد کب ہوتا ہے، اس کو خود بھی نہ پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی والے بول کون سے ہیں، کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور کون سے اعمال ہے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، کون سے اعمال ہے جن سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، کون سے اعمال ہے جس سے انسان کی آخرت برباد ہوگی۔ یہ انسان کو اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ وہ اعمال آخر ہے کون سے۔ اس لیے ان چیزوں کا علم نہ اولاد کو ہے نہ ماں باپ کو ہے۔ انسان بھی دن رات محنت کر رہا ہے، انسان بھی اپنے آپ کو دوڑا رہا ہے یہاں سے وہاں روزی کے لیے، اور روزی کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مِن دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12 پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہے روزی کا ذمہ تمہارا ہم نے لیا ہے، انسانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، چرند اور پرند کا بھی، پورے کل کائنات اور مخلوق کا ہم نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ ہم تمہیں روزی پہنچائیں گے، ساری مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ انسان تو محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ انسان کے علاوہ کتنی ایسی مخلوقات ہے جو زمین پر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، جو ہواؤں میں ہے، جو فضاؤں میں ہے، جو سمندر میں ہے، جو پانی کے تہ میں ہے، جو ہر جگہ ہے، درختوں پر ہے۔ ایسی مخلوق کو اللہ کہتا ہے نہ وہ کماتے ہیں، نہ ان کے کھیتی نہ باغات ہے، نہ ان کی کوئی بزنس نہ کاروبار ہے، وہ نہ اسکول گئے ہوئے ہیں، نہ ڈگریاں نہ عہدے ہیں، نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی مشنری ہے، بلکہ ہم ان کو روزی پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہر وقت میں ہم ان کے کھانے اور ان کے پینے کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رب العالمین ہم نے پیدا کیا ہے، ہم پورے عالم کو پالتے ہیں۔ وہ بھی ایک مخلوق ہے، ہم بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اپنی جگہ جی رہے، ہم بھی اپنی جگہ جی رہے، وہ بھی کھا رہے پی رہے، ہم بھی کھا رہے پی رہے۔ فرق اتنا ہے وہ مخلوق نے رب کو نہیں بھولا، فرق اتنا ہے کہ اس مخلوق نے رب کو ہر وقت یاد رکھا، اور فرق اتنا ہے کہ وہ مخلوق ہر وقت رب کا ذکر، تسبیح اور حمد اور تعریف کرتے رہتی ہے۔ لیکن انسان ہی ایک ایسا ہے جو ناشکرا ہے، انسان ہی ایک ایسا ہے جو رب کے پیدا کرنے پر بھی، رب کے دیے ہوئے نعمتوں کا استعمال کر بھی اس رب کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کی تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کہا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، اے اللہ تو مخلوق کو پالتا ہے، انسانوں کو پالتا ہے، لیکن تو اللہ چرند اور پرند اور چوپائیوں اور کیڑے اور مکوڑوں کو بھی پالتا ہے، اللہ تو انہیں روزی کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ موسیٰ
کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم رب کو مخلوق کو پالتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے یقین ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مخلوق کو کیسے پالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، تمہارے سامنے جو پتھر ہے، مارو اس پتھر کے اوپر تمہارا عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس پتھر کے اوپر اپنے عصا کو مارا، جیسے ہی مارا وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ اور مارو، دوسری مرتبہ مارا، پھر دوسرا تہ جو ہے پتھر کا ٹوٹ کر نکل گیا۔ اللہ کا حکم ہوا موسیٰ اور مارو، تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، تیسرا تہ پتھر کا ٹوٹ کر باہر نکل گیا۔ جب تیسرا تہ ٹوٹا اللہ نے کہا کہ موسیٰ آگے بڑھو، قریب جاؤ اور دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، قریب گئے، دیکھا جانچ کر تو سامنے جہاں پتھر ٹوٹا ہوا تھا تیسری تہ کے نیچے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک ہرا پتا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حیران ہو گئے، کہا اللہ پتھر کے اندر، اتنے تہ کے اندر تو ایک کیڑے کو پالتا ہے اور وہ کیڑے کے منہ کے اندر ہرا پتا ہے، جو سبز، جو پتا جو تر و تازہ ہے، تو اس کو وہاں اس کی روزی پہنچاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ اور آگے بڑھو اور کان لگاؤ اور سنو کہ وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے اپنا کان لگایا تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، اے وہ پاک ذات جو مجھے کبھی بھولتی نہیں، اے وہ پاک ذات جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے، سبحان من یرانی، جو مجھے، وہ پاک اور مقدس ذات رب العالمین کی جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، اور میرے کلام کو سنتی ہے۔ میں جو رب کو یاد کرتی ہوں یا میں جو رب کو یاد کرتا ہوں، میں جو رب کی نام اور تعریف کرتا ہوں، وہ میری تعریف کو، میرے فریاد کو، میرے بات کو، میرے کلام کو، وَيَسْمَعُ کلامی، میرے کلام کو وہ رب سنتا ہے۔ وَيَذْكُرُونِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ مجھے یاد رکھتا ہے، اور وہ میرا رب ایسا ہے جو مجھے وَلَا يَنْسَانِي بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الہ العالمین، پتھروں کے اندر مخلوق کو تو روزی دیتا ہے اور وہ بھی تیری تعریف کرتی ہے، وہ بھی جو ہے تیرے جو ہے نام کی حمد و ثنا کرتی ہے، تیری سبحان اور الحمدللہ کی تعریفیں جو ہے گنواتی ہے۔ اللہ تو واقعتاً رب العالمین ہے جو پورے عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک کیڑا معمولی سا پتھر کے اندر، اور وہ رب کو یاد کرتا ہے، رب اس کو وہاں روزی دیتا ہے، پتھروں کے اندر اللہ اس کو وہاں روزی پہنچاتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو مومین ہیں، ہمارے پاس زبان بھی ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس آنکھ بھی ہے، ہمارے پاس ہاتھ اور پاؤں بھی ہے، ہمارے پاس غلط اور صحیح سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور استعداد بھی ہے۔ تو کیا رب ہمارے رب کو یاد کرنے پر اور ہمارے رب کے نام لینے پر اور رب کے سامنے فریاد کرنے پر اور رب کو پکارنے پر ہماری نہیں سنے گا؟ کیا رب ہمیں روزی نہیں پہنچائے گا؟ پہنچاتا ہے، لیکن انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان کی روزی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ انسان کے اعمال ایک ایسے ہوتے ہیں جس کے بدولت اللہ اس کے دنیاوی زندگی میں مسائل کو پیدا کرتا ہے، پریشر اور ٹینشن کو اس کے زندگی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ انسان کے اپنے نکلنے والے جسم سے اعمال اگر اس کا وہ خود جائزہ لے تو اس کو خود دل کہے گا میرے کل سے، مہینے سے اور آج صبح سے جو اعمال ہے اس اعمال کا بدل تو صرف یہی ہے کہ میں سزا کا مستحق ہوں۔ میرے جسم سے وہ اعمال نکلے ہیں جو رب کو ناراض کرنے والے، میری آنکھ اور زبان سے وہ اعمال نکلے ہیں جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر یہ انسان اپنے آپ کے اعمال کا محاسبہ اور جائزہ لے، انسان کو خود پتا چلے گا کہ وہ نیک ہے یا پھر اس کے اعمال کے مطابق وہ کیا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے زندگی، اپنے اہل ویال کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور اپنے بچیوں کی زندگی، اس طرف دھیان دینا اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ انسان دنیا کو پیچھے رکھ کر ان کے اوپر دھیان دے، یہ انسان کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے آج گئی ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم صرف برائے نام انہیں پال رہے ہیں۔ ہم کہہ کر تو دیکھیں ان کے سامنے، اگر ہمت ہے اور مجال ہے فجر کے اندر اٹھا کر تو بٹا کر دیکھیں، کیا ہماری اولاد ہماری اطاعت کرتی ہے؟ کیا ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرتی ہے؟
آج ہماری ہمت اور مجال ہے کیا نہیں ہے؟ ہم اپنے ذات سے سوچے کون ہے اور کیا ہے؟ ہماری گھر کے مستورات گھر کے دہلیز پر کھڑی ہو اور وہ باہر نکلنے کے لیے قدم رکھے، ہم سامنے ہو کر اپنی زبان کو کھول کر تو دیکھے اور کہے کہ آپ پردے کا اہتمام کریے، کیا ہماری بات سنتی یا نہیں سنتی؟ ہماری حیثیت اور ہمارے بڑے اور ہمارے مرد ہونے کا احساس ہمیں تب ہوگا۔ ہماری بچیاں ہمارے منہ پر کہے گی ابا یہ آج پردہ کرنے کا دور نہیں ہے، ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پردہ نہیں کیا جاتا، ابا ایسی جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں پردہ کر کر جائیں گے تو وہاں پر مشکل ہو جائے گا، وہاں یوں نہیں ہوگا، وہاں یوں نہیں ہوگا۔ ہماری بچی ایسی تعویلات کر دے گی کہ ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنی نسل کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہماری نسل کو بدلنا ہمارے اختیار میں ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پہلے ہی سے اگر پرورش اس کی ایسی کی کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، کامیاب اور ناکامیاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا میں چین اور سکون اللہ کے پاس ہے، دنیا میں عزت اللہ کے پاس ہے، دنیا میں نفع اللہ کے پاس ہے، کامیابیاں اللہ کے پاس ہے، دنیا کی ہر شے ہر مخلوق یہ سب کی سب اللہ کے تابع ہے، ساری کل کائنات پر اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کا یہ عقیدہ بنایا، یہ یقین اور یہ سوچ بنائی اور اس کے مطابق ان کی تربیت کی تو پھر یہ بچے وہی کہیں گے جو ہم کہتے ہیں، وہی کریں گے جو ہم کروانا چاہتے ہیں، یہ ادھر ہی جائیں گے جدھر ہم لے جانا چاہتے ہیں، یہ ویسے ہی رہیں گے جیسا ہم رکھنا چاہتے ہیں، یہ گھروں کے اندر بھی وہی رہیں گی جہاں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ شریعت کے مطابق اعمال کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو نہیں گزارا، ہم نے تو آج ناانصافیہ اولادوں کے ساتھ کی، ہم نے لڑکوں کو ترجیح دی لڑکیوں کے اوپر، کہیں پر لڑکیاں ایسی ہیں جہاں پر ان کو اتنی آزادی دے دی کہ یہ ہماری لڑکی ہے، لڑکیوں کے محبت میں اتنا ہم نے غلو کر دیا کہ لڑکی ہونے کی نسبت اتنی محبت کے حد سے زیادہ اس کے فحش بے حیائی والے اعمال کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل دے کر اس کو خوش کرنا چاہا، اس کو آزادی دے کر خوش رکھنا چاہا، اس کو گاڑیاں اور سواریاں دے کر اس کو آزاد چھوڑ دیا، کیونکہ میری اکلوتی ایک لڑکی ہے۔ کہیں پر لڑکیوں کی محبت اتنی زیادہ کہ وہ ان کے لیے وبال جا بن گئی، کہیں پر محبت کی جگہ نفرت اتنی زیادہ کہ بچیوں کا جینا مشکل ہو گیا، گھر سے باہر نکلنا ہو یا تعلیم حاصل کرنا ہو یا علم سیکھنا ہو، مکاتب مدارس میں جانا ہو، نہیں ہماری بچی نہیں جا سکتی۔ ہم نے دونوں طرف سے اپنی اولاد کو جکڑ میں رکھا، ایک طرف آزادی دی تو حد سے زیادہ اور ایک طرف آزادی نہ دی تو اس کو دین سے محروم۔ ہم اتنے قصوروار ہیں، ہم نے کہیں پر اپنی اولاد کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ اولاد ہماری قیامت کے دن کھڑے ہوگی، اللہ کے سامنے سوال کرے گی اور اللہ کے سامنے ہماری شکایت کر کر ہمیں مجرم قرار دے گی۔ یہی اولاد ہے، اگر ہم نے اس کی تربیت کی تو یہ عورتیں بن جائے گی، یہ بڑی بن جائے گی، یہ بڑی بن کر جو ہے کسی گھر کی جو ہے بہو بن جائے گی، کسی گھر پہ جا کر کسی کی بیوی بنے گی، کہیں پر جا کر جو ہے کسی کے جو ہے گھر کے اندر وہ بنے گی جہاں پر یہاں جو چیز کی ضرورت ہے وہ بتلانے والی، مسائل کے بتلانے والی بنے گی، نماز کی پڑھوانے والی بنے گی، پردوں کا اہتمام کروانے والی بنے گی، قرآن کی تلاوت کروانے والی بنے گی، بے دینی کو گھر سے نکالنے والی بنے گی، گھروں کے اندر دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ ہماری بچی ایک گھر نہیں پورے خاندان کو سنوارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم نے یہاں پر اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کی تو۔ آج ایسے کیسز، ایسے مسائل، مہینے 2 مہینے ہو گئے، نکاح ہو گئے، طلاق ہو کر گھر پر لڑکیاں آ رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ شوہر کے ساتھ نہیں جمع، ساس کے ساتھ نہیں جمع، اور جو ہے تو سسروں کے ساتھ نہیں جمع، گھر کے لوگ اور افراد کے ساتھ جو ہے مزاج ٹکرایا، اس کا مزاج اس کو پسند نہیں، اس کا مزاج اس کو پسند نہیں، یہاں اس کی بات اس کو نہیں، اس کی بات اس کو پسند نہیں، یہ بہانے بنا کر سال بھی نہیں، مہینے اور ہفتوں میں طلاقیں ہو گئی۔ ایسی کہانیاں ہمارے سامنے۔ جہاں دین نہیں سکھلایا، بچی کے زبان کی تربیت نہیں کی، بچی کے رہن سہن کی تربیت صحیح نہیں کی، نہ بچی آزاد تھی گھر میں، وہاں بھی آزاد رویہ، وہاں اگر دیندار ہو انہوں نے ٹوکا، اس کو برداشت نہیں، وہاں کی اگر گھر کی بڑی نے اگر ان کو سمجھایا، یہاں پر ان کو وہ برداشت نہیں، فوراً ماں کو فون، فوراً باپ کو فون، اب ماں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جاہل اسٹوڈنٹ کی جو ہے ٹیچر یہاں بیٹھی ہوئی، یہاں سے کال پر شروع، آجا کوئی بات نہیں، وہ وہاں سے تیار بیگ لے کر چوتھے دن 5ویں دن مہینے کے اندر اپنے ماں کے گھر۔ جو لڑکیاں ماں سے ٹیوشن لے وہ طلاق کی ڈگریاں لے گی،
ایسی بے دینی عام ہو گئی، ان کے خود کے گھر برباد، ان کے بچوں کے گھر برباد، صرف اس کی واحد وجہ یہ قرآن سے دور رکھا، دین سے دور رکھا، اخلاق پر محنت نہیں کی، اس کے جو ہے زندگی آزاد جو گزر رہی تھی اس پر جانچ نہیں کی۔ اگر یہ عورتیں بن گئی، یہ عورتیں اگر پڑھ لکھ کر آگے بڑھ گئی، یہ دین کے لیے کتنی محنتیں کر سکتی ہے، ہمیں اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ کا دور ہے، جنگ احد کے اندر پتہ چلا، اعلان ہوا محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، خبر ایسی پھیل گئی مکہ تک اور مدینہ تک خبر پھیل گئی۔ مدینہ میں ایک انصاری عورت ہے جو اپنے آپ کو گھروں کے اندر لوگوں نے بٹایا ہوا تھا، عورتیں گھروں کے اندر سے محمد رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر گھروں سے باہر نکلی، روتے ہوئے نکلی، چیختے ہوئے کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے۔ ایک عورت نے کہا میں اس وقت تک جو ہے میں یقین نہیں مانوں گی جب تک کہ میں خود اپنے آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ سواری کے اوپر خود سوار ہو گئی، نقاب کا لحاظ کیا، پردے کا لحاظ کیا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق سواری پر سوار کیا اور لے کر چلے گئی اس طرف جو احد کا پہاڑ تھا۔ ادھر جب دوڑنے لگ گئی، دوڑتے دوڑتے قریب پہنچ گئی، وہاں سے صحابہ کی ایک جماعت آ رہی تھی، سامنے سے ان سے پوچھا ما بال محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اس صحابی نے کہ مجھے تو پتا نہیں، لیکن میں نے ابھی دیکھا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کا نہ بتاؤ، مجھے محمد رسول اللہ کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں ابھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی سواری کو آگے لے کر گئی، سامنے سے اور صحابہ آ رہے تھے، ان سے پوچھا ما بال محمد رسول اللہ، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ابھی تک نہیں ڈھونڈا، ہم نے ابھی تک پتہ نہیں کیا، ہمیں علم نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارے ساتھ تمہارے شوہر تھے، وہ شہید ہو گئے فلاں پہاڑ کے پاس، ان کی لاش ہے۔ وہ عورت کہنے لگے مجھے اس کا نہ بتاؤ، میری شوہر کی خیر خبر لینے نہیں، میں محمد رسول اللہ کی خیر خبر لینے آئی ہوں۔ آگے دوڑی، آگے دوڑنے کے بعد سواری سے سامنے سے کچھ صحابہ آ رہے تھے، ان سے پوچھا ما بال محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ابھی جہاں سے میں آیا مجھے وہاں خبر ملی تیرا باپ بھی شہید ہوا۔ وہ کہنے لگے مجھے میرے باپ کی بھی خبر نہ دو، مجھے محمد رسول اللہ کی خبر تو دو کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، شاید آگے تمہیں خبر ملے۔ وہ آگے ملی، صحابہ سامنے سے نظر آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں اس پہاڑ کے قریب جاؤ، وہاں محمد رسول اللہ ہے۔ یہ خوش اور خرم اپنی سواری کو تیز دوڑاتی ہوئی وہاں پہنچی، جیسی دیکھا صحابہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، سواری سے نیچے اتری، بے تحاشا محمد رسول اللہ کہتے ہوئے دوڑی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، ان کا جو ہے چادر مبارک کو پکڑی اور پکڑ کر آنسو بہانے لگ گئی اور کہنے لگ گئی کل مصیبت بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل، کہ محمد رسول اللہ کے بعد چاہے میرا بیٹا، میرا باپ اور میرا شوہر اگر شہید ہو جائے، مجھے یہ کوئی صدمہ نہیں، یہ غم کوئی غم نہیں رہا، یہ مصیبت کوئی مصیبت نہیں رہی۔ آپ زندہ ہے، آپ صحیح سالم ہے، مجھے اب کوئی غم اتنا زیادہ نہیں کہ جو دکھ دے سکے، سارے غم میرے سہل اور آسان ہو گئے۔ جب عورتوں کا دین بنتا ہے وہ اللہ کو ترجیح دیتی ہے، جب عورتوں کا دین بنتا ہے وہ شوہر کو نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو بن گئی تو تمہاری بنا دے گی، جو بگڑ گئی تو تمہاری بگاڑ دیں گی۔ یہی لڑکیاں ہیں جو دنیا میں بھی انسان کو عزت دے سکتی ہے، دنیا میں بھی انسان کو رسوا کر سکتی ہے۔ ماں باپ چاہے کتنے ہی اونچی گردن والے کیوں نہ ہو، اس کو جھکانے میں لڑکیاں اگر فحش بیائی پر ہے، وہ کبھی بھی جو ہے ان کو چھوڑ نہیں سکیں گی، یقینی طور سے ذلیل اور خوار کریں گی۔ ہم نے پہچانا ہی نہیں، ہمیں اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی عزت کو نہیں جانا، اپنی غیرت کو نہیں جانا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ ہماری عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلتی، ہمیں پتا بھی ہے ایسی عورتیں، ایسے بچیاں جو فحش بیائی کے راستے پر چلے اور اس کو مرد نہ روکے اور اس پر خوش رہے، ایسے مرد کو کیا کہا ہے؟ ایسے مرد جو پسند کرتے ہیں اسے کیا کہا ہے پتا ہے؟ اس کو دیوس کہا ہے۔ دیوس کیا ہے یہ انفرادی میں پوچھ لو مجھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بچیاں تمہاری بن گئی تو تمہاری زندگی آخرت میں ایسی بنائے گی کہ یہ بچیاں اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک شخص کو 6 لڑکیاں پیدا ہو گئی، اس نے کہا 7ویں اگر لڑکی پیدا نہ ہو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا۔
جیسے اس نے یہ نیت باندھ لی کہ بیوی کو طلاق دوں گا، 7ویں مرتبہ اس کی بیوی حمل سے تھی، جیسے اس نے دیکھا رات کے اندر خواب دیکھتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کو اللہ نے سامنے کھڑا کر دیا، میزان لگ گیا، حساب کتاب شروع ہے، اس کو کھڑا کر دیا، اس کے سامنے اس کا نام اعمال کو کھولا گیا، جب اس کی کتاب کو کھول کر دیکھا اس کے گناہ ہی گناہ اس میں ہے، اللہ کا حکم ہوا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، فرشتے دوڑتے ہوئے آئے، اس کے گردن میں توق ڈال دیا، زنجیر سے جکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگ گئے، جیسے جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو جیسے وہ قریب پہنچا آگے اس کو ڈالنا تھا، وہاں دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کھڑی ہوئی ہے، معصوم بچی ہے، وہ آگے سے فریاد کر رہی فرشتوں سے میں یہاں سے ان کو آنے نہیں دوں گی، یہ میرے ابا ہے، میں اس کو آگے بڑھنے نہیں دوں گی، لہذا آپ ان کو یہاں سے جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ فرشتے دوسری جہنم کے دروازے کی طرف لے کر جاتے ہیں، جب وہاں دروازے کے قریب پہنچتے ہیں وہاں دوسری ان کی لڑکی کھڑی ہے، وہ کہتی ہے یہ میرے ابا ہے، آپ انہیں جہنم میں نہ ڈالو، آپ ان کو یہاں سے نہیں ڈال سکتے۔ فرشتے تیسرے دروازے کی طرف اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، وہاں سے ڈالنا چاہتے ہیں، وہاں سے بیٹی کہتی ہے میرے ابا ان کو یہاں سے نہ لے جاؤ۔ چوتھے پر جاتے ہیں، پانچویں پر جاتے ہیں، چھٹے پر جاتے ہیں، چھٹی لڑکی وہاں پر کھڑی ہے، 6 کی 6 لڑکیاں کھڑی ہے، 6 کی 6 لڑکیوں نے جہنم میں باپ کو جانے سے روکا ہے۔ اب جب 7ویں پر لے جانے لگ گئے اس کا دل دہل گیا، دل گھبرا گیا کہ اب میرا تو 6 ہی لڑکیاں تھی، 7ویں تو کوئی لڑکی نہیں ہے، وہ گھبرایا اور تڑپا اور فوراً جوش میں آیا، اور جوش میں آ کر غم اور صدمے میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا، اور اٹھ کر فوراً اپنے دل و دماغ میں سوچنے لگ گیا میں نے تو یہ نیت کی تھی اگر 7ویں لڑکی ہو جائے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شیطان کے مکر اور فریب اور جال سے بچایا، لہذا میں یہ توبہ کرتا ہوں جو میں نے نیت کی تھی اس سے بچنے کی۔ اور اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگ گیا اللہم ارزقنی السابعہ، اے اللہ تو مجھے 7ویں بھی لڑکی عطا فرما، کیونکہ وہ 7ویں لڑکی ہوئی تو میں جہنم سے بچ سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ لڑکیاں ہیں جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ان کی دینی تربیت اور تعلیم کریں گے، یہ تب ہوگا جب ہم ان کے مستقبل کو سنبھالنے کے لیے اسکولوں پر نظریں رکھیں گے، مارکیٹ اور بازار میں نظریں رکھیں گے، جہاں لڑکیوں پر نظر وہاں لڑکوں پر بھی نظر رکھو، اگر لڑکے ہمارے بے نمازی رہے تو بھی ہمارے لیے رسوے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لڑکیوں کو اور لڑکوں کے مستقبل کو سنوارنے کی ہمیں فکر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی پر ہمارے اپنے حال پر رحم کھانے کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان ایاموں کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے، اور رمضان سے پہلے فرما بردار والی زندگی پورے اہل و عیال اور پورے امت مسلمہ کو اللہ ہم سب کے حال پر رحم کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ